اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام کی ہے۔ وہ لوگ جو اکثر پریشان رہتے ہیں کہ شاید ان کے گھر میں جنات رہتے ہیں یا ان کے گھر میں کسی چیز کا بسیرا ہے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل علامات بتائیں گے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی چیز کا بسیرا ہے کہ نہیں۔ آپ کو اس چیز پہ غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ان میں سے کتنی علامات آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ کون کون سی علامات ہیں، تو غور سے سنتے جائیے کہ آپ کے گھر میں اگر جنات کا بسیرا ہے تو نمبر 1 یہ ہے کہ اچانک آپ کو معلوم ہوگا کہ اچانک آپ کو خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے یا اچانک سے کہیں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی ہو، اتنی وہ اچھی قسم کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیک جنات ہیں، نیک روحیں ہیں، ان سے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کو بدبو آئے اور بدبو بھی ایسی آئے کہ جیسے کوئی گلا سڑا گوشت کہیں پڑا ہوتا ہے، جیسے تعفن والی بو ہوتی ہے کسی مرے ہوئے جانور کی، اتنی بری بو ہوتی ہے، اس طرح کی آنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے گھر میں جن کا بسیرا ہے وہ اچھے قسم کے جنات نہیں ہیں، وہ شیطانی جنات ہیں۔ اب ان سے کیسے پیچھا چھڑانا ہے یہ ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات آپ کو جب محسوس ہونا کہ سر اور کندھوں اور اکثر اوقات آپ کو بھاری اور وزنی محسوس ہونا، آپ کو لگے کہ کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے یا بھاری سے ہے، ایسے ہاتھ اٹھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جانا، اور آپ کا دل یہ چاہنا کہ میں بیٹھا رہوں یا بیٹھی رہوں، اٹھوں نہ، یہ اس چیز کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات خواتین جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اکثر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور جب وہ اچانک مڑ کے دیکھتی ہیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے گھر میں کام کاج کرتے ہوئے اکثر محسوس ہونا کہ کوئی دروازے کے پیچھے ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جب دروازے کے پیچھے دیکھنا تو کچھ نہیں۔ بعض دفعہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ آپ کو پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، پردہ ہلا، اور آپ نے جب پردہ سے ہٹا کے ہمت کر کے جب آپ نے ہٹایا پردہ تو اس کے پیچھے کچھ نہیں۔ یہ علامات بڑی خاص قسم کی علامات ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ مکمل یقین دلا دیتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے، لیکن نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی پرانا گھر تھا تو اس میں جنات کا بسیرا تھا، لیکن وہ خطرناک قسم کے نہیں تھے، تو ہم نے تو ان سے پھر دوستی کر لی تھی۔ تو اکثر اوقات میرے گھر والے بتاتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ جیسے یہ پردہ ہے نا سامنے، اور پردے کے پیچھے جو ہے وہ الماری ہے، الماری تھی اور یعنی دروازہ بھی نہیں ہے، تو پردہ ہم نے لگایا ہوتا تھا کہ پیچھے الماری نظر نہ آئے، لیکن پتہ چلتا تھا کہ اس پردے کے پیچھے کھڑا ہے، اور بعض دفعہ تو باقاعدہ قدم بھی نظر آئے۔ جب اچانک ہٹایا گیا تو وہاں کوئی کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں، آپ غور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگوں کو خواب آئے تو خواب میں آپ کو چھپکلیاں، سانپ اور اس قسم کے جو ہیں کچھ جانور وغیرہ نظر آئیں جو اچھی قسم کے جانور نہیں ہوتے، یا بعض دفعہ ڈائریکٹ میں خود آپ کو جن یا چڑیلیں یا اس قسم کی چیزیں وغیرہ نظر آتے رہتے ہیں مختلف میں، تو وہ آپ کے خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ دوسرا ایک اور بڑی خطرناک نشانی وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ لوگ الماریوں میں چھپا کے تالوں میں زیور رکھ دیتے ہیں، اور وہ خاص صرف آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ زیور کہاں پڑا ہے، یا بعض دفعہ آپ کی اپنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں قیمتی، اور جب بعض دفعہ وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، تو یہ چیزیں گم کیسے ہوگی؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ملازم بھی نہیں جا سکتے تھے، تو یہ چیز کہاں سے غائب ہو گئی؟ تو اس صورت میں آپ شک مت کریں، اب آپ مکمل تفتیش کریں اور کسی سے رابطہ کر کے اتھینٹک کسی بندے سے آپ ان جنات کو حاضر کروا کے ان سے چیزیں جو ہے وہ واپس منگوائیں۔ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ چیزیں انہوں نے کہاں اور کس کو دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جن ہوتے ہیں وہ اکثر کسی کے موکل ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھیجے گئے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں چوریاں کروانے کے لیے۔
ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی آپ کو جو ہے وہ خاص دھیان رکھنا ہے۔ ایک اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس سے ہوا گزری ہے، کوئی آپ کے پاس سے تیزی سے ہوا گزری ہے، تو وہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں۔ جن چڑھیلوں کے لیے سیڑھیوں کا چڑھنا اترنا کوئی میٹر نہیں ہوتا، ان کو نہیں ضرورت ہوتی، وہ صرف آپ کو اپنی پریزنس دینے کے لیے، آپ کو اپنا بتانے کے لیے بعض دفعہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈی ہوا، حتیٰ کہ بے شک گرمی بھی ہوگی تو زیادہ تر آپ کو ٹھنڈی ہوا ہی محسوس ہوتی ہے۔ گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا کا محسوس ہونا 100% نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سے کوئی جن گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی آپ کے ایک دم آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو جائیں گی اور کندھے بھی بھاری ہونا شروع ہو جائیں گے، جسم کو اٹھانا بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دم سے جسم میں کپ کپی سی آتی ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی لہر داخل ہوئی ہے کوئی آپ کے جسم کے اندر، وہ بھی ان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ جب آپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں اور آپ کے چھت کے اوپر قدموں کے بھاگنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور یہ تو بڑا ہی عام مسئلہ ہے۔ ہمارا پرانا گھر تھا، یقین کریں ہم اس چیز کے عادی ہو چکے تھے۔ جو ہی رات ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ اوپر ہمارے جو کمرے کے اوپر کمرہ، جس کا مطلب دروازے بھی ہم ہی کھولتے تھے اور لاک ہوتا تھا، اس میں مکمل یقین کریں کہ سامان سے بھرا ہوا تھا، پیدل چلنے کی جگہ نہیں تھی اس کمرے میں، ہم اس کو اسٹور کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ لیکن یقین کریں کہ باقاعدہ بچوں کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھی، چارپائیوں کے گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھی۔ شروع میں ہم اوپر جا کے دیکھتے تھے تو بعد میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ان کے کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو ہم اس چیز کے عادی ہو گئے تھے، اور عادی ہو بھی جانا چاہیے، بالکل، وہ بھی مخلوق ہے۔ آپ کو اگر تنگ نہیں کر رہے، آپ کو پریشان نہیں کر رہے، چوریاں نہیں کر رہے، تو ان کو رہنے دیجئے، وہ آپ کا کیا لے رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور نشانی کہ رات کے پچھلے پہر میں آپ کو ایسا لگے گا کہ کچن میں برتنوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہوگا کچھ پک رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھتے ہیں برتن گرنے کی بھی آوازیں آتی ہیں، باقاعدہ برتن گرا، یہ ہوا، وہ ہوا، پانی گرا، سب کچھ آپ کو آوازیں آئیں گی، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں جب آپ جا کے دیکھیں گے۔ تو وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کھانے پکانے دیجیے، وہ بھی سالن وغیرہ ہنڈیاں وغیرہ پکا رہے ہوتے ہیں، اپنا ان کا کام ہوتا ہے، جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ہوتے رہیے۔ بعض دفعہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں جیسے میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کرسی میں آ کے کوئی بیٹھ گیا ہے، میرے ساتھ خود باقاعدہ، میں جدہ میں تھا تو میرا سنگل بیڈ ہوتا تھا، اور کتنی بار ایسا ہوا کہ میرے ساتھ آ کے کوئی چیز آ کے لیٹ گئی، جن آ کے لیٹ گیا، اور پھر میں نے اس کو تھوڑی سی جگہ دے دی، بھائی تو بھی لے لے۔ جب پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہونا شروع ہوا تو میں سمجھا کہ کوئی بات، میں تو ڈرا، میں تو یقین کریں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تو ڈرا، اور میں ایک دم مڑ کے دیکھا کون ہے، دیکھا تو کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، اوکے خلاص ٹھیک ہے، جو بھی ہے ہو، جو بھی ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں نہ پہنچا رہا۔ تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، آپ کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ کے بیٹھی ہے، باقاعدہ وزن آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اور جو خطرناک قسم کی صورتحال ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات آپ کو گھر کے چھتوں کے اوپر، فرش پہ، صوفوں، کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو خون کے چھینٹے بھی ملتے ہیں، اور یہ باقاعدہ صحیح خون کے چھینٹے ہوتے ہیں۔ یہ سیریس لینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جنات ہیں اور کسی کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کے اوپر کالا جادو بھی ہو چکا ہے۔ آپ یہ بھی چیک کروا سکتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے نشانی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الماریوں میں نئے رکھے ہوئے کپڑے، جبکہ اس میں جو کیڑا ہے جو کہ کپڑوں کو کاٹتا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، تو کپڑے آپ کو کٹے ہوئے ملتے ہیں، باقاعدہ کٹے ہوئے، تو یہ تمام نشانیاں خطرناک ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ رات کو سوتے ہوئے بھی کوئی جن آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ حرکت نہیں کر سکتے، بالکل سست بت ہو جاتے ہیں، چیخنا چلانا چاہتے ہیں، نہیں چیخ چلا سکتے۔ اس کے بعد آپ بولنا چاہتے ہیں
آپ کے ساتھ لیٹا ہوا بندہ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد آپ کچھ آیات پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، سارے چار قل وغیرہ یعنی پڑھتے ہیں سب کچھ، تو آپ کو آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے وزن، اور آپ کا جسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ بولنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ سائنس اس کو سلیپ پیرالائسس کہتی ہے، لیکن یہ ایک جن ہوتا ہے جو آپ کے سینے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اکثر اوقات تب ہوتا ہے جب آپ آسمان کی طرف منہ کر کے سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ سوتے وقت بھی وزن بھاری ہو جانا، بدن کے اوپر محسوس ہونا کہ کچھ وزن ہے، یہ بھی سارے چیزیں ہیں۔ پھر بعض دفعہ سوئے ہوئے آپ کی پاؤں کی انگلیوں میں کوئی کھجلا کے چلا جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کا تھوڑا سا پاؤں بھی کوئی کھینچتا ہے، بعض دفعہ آپ کے اوپر کیا ہوا کپڑا جو ہوتا ہے چادر اس کو بھی کوئی کھینچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ آپ کے ساتھ اس وقت جو بچے جن ہوتے ہیں چھوٹے، وہ آپ کی پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو بڑے جن ہوتے ہیں وہ آپ کے پاؤں کو پکڑ کے باقاعدہ کھینچتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ فرق ان میں کیا ہے۔ دونوں چیزیں آپ کے لیے خوف کا باعث ہیں، تو اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے بچائے۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسی صورتحال ہوں تو کمرے میں آپ چھوٹی سی ایک LED لائٹ آن کر کے سو جائیں، جو سافٹ لائٹ ہو، جو آپ کی سونے میں ڈسٹربنس نہ کرے لیکن کمرے میں روشنی کا باعث بنے، کیونکہ جس کمرے میں بھی روشنی کا باعث ہوتا ہے وہاں پر یہ والے معاملے نہیں ہوتے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں، چھوٹا سا علاج بتاؤں گا، بڑا بڑا علاج نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر میں جو میاں بیوی ہیں ان کے آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بہت آپس میں لڑتے ہیں، اور جب دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو وہ دونوں بولتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے، میں تو نہیں جھگڑا کرنا چاہ رہی تھی۔ خاوند کہتا ہے میں تو جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو بیوی کہتی ہے تو پھر مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ جھگڑ پڑی، مجھے نہیں پتا، میں اپنے بس میں نہیں رہی تھی۔ خاوند کہتا ہے میں بھی معافی چاہتا ہوں، میں اپنے بس میں نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جھگڑے بار بار ہوتے رہنا بغیر کسی وجہ کے ہونا، یہ انہی جنات کی اور وہ جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ شروع ہو جائے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ ایک چھوٹا سا عمل جو امیڈیٹلی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تکیے کے قریب چھری رکھ کر سو جائیں، چھری سٹیل کی، پوری سٹیل کی چھری رکھ کے سو جائیں، اور ساتھ جو نمک ملتا ہے نا، آپ کا نمک بے شک پنک سالٹ ہو یا دوسرا نمک ہو، اس کے آپ مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں رکھ کے کچھ بھی بیڈ سائڈ ٹیبل پہ آپ رکھ کے سو جائیں، جنات ان سے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔